اگر کسی بھڑوے نے یہ کہا ہے کہ چشتی گالیاں دیتا ہے دلہ جاری کو فلاں نام سن نہیں سکتے، تو اس حرام زادے کو میں کہوں گا وہ کہ گجرات کا کتا ہے، کتے کا بچہ حرام زادہ، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ بھونکتا کیا ہے حضور کے ازواج کو، حضور کو، اور تو پھر اس کی گالیاں محسوس کرتا ہے، سننا نہیں چاہتا، اور جو وہ نکال رہا ہے اللہ رسول کو اور قرآن کو، اسلام کو، پاکوں کو، ازواج مطہرات کو، حضور کی ذات کو، کتے کا بچہ وہ بیٹھ کر گھر میں سن سکتا ہے؟ تو لخ لعنت ہے تیری غیرت پر۔ اب اس کی پہلی بک جو ہے اور بہتان تراشی جو ہے کافرانہ ملعونانہ، ملعون اور کافر لوگ ایسی بہتان تراشیاں نبیوں پر لگاتے تھے جس طرح کی یہ کافر لگا رہے ہیں۔ پہلی کیا ہے جی؟ حضور نے دشمنی کم کرنے کے لیے چال بازی کی اور اس وجہ سے رشتے لیے تاکہ دشمنی کم ہو جائے، لہذا حضور کی گھر والیاں ساری دشمن ہیں، حضور کی بھی اور مومنوں کی بھی، یہ اس بڑوے کا۔ اب میرے بھائیوں اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک الزامی جواب دوں گا ایسا کہ 1000 بار وہ دنیا میں جنم لیتا رہے کسی گدھی سے، کسی خنزیرنی سے جنم لیتا رہے 1000 بار، اس کا جواب دے دے میں اپنی گردن قلم کرا دوں۔ حرامزادے شرم نہیں آتی تم؟ تیرے جیسی نسل ہوتی ہے جیسے ابلیس بھی شرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بڑوے نے اس سے سوال کیا، یار یہ تو حضور کی گھر والیاں تو مائیں ہیں مومنوں کو۔ وہ کہتا ہے بھائی میں بتاتا ہوں کس معنی میں مائیں ہیں۔ بھائی مانا یہ حضور کی دشمنی تھی ہر طرف، تو حضور نے سوچا دشمنی کم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان سے رشتے لے لو، تو وہ تو دشمنی کم کرنے کے لیے حضور نے ایک چال بازی کی اور رشتے لیے۔ تو یہ مقصد ہے۔ جن کی آغوش پناہ میں بیٹھا ہوا ہے سن، جواب دے، میری ہر بات تیرے لیے چیلنج ہے، کتے کا بچہ۔ کافر مرتد کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوتا، مناظرے پر میں آتا نہیں، پھر مناظرے پہ آؤں گا تو ایسے حرامزادے کے ساتھ میری یہی زبان چلے گی، یہ زبان چلاؤں گا تو فوراً بھاگ جائے گا، بس مناظرہ کیسے؟ اس زبان کے بغیر ایسوں کے ساتھ تو مناظرہ نہیں ہوتا۔ تو اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس تک پہنچ جائے گی۔ الزامی جواب میرا سن، تو نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ازواج مطہرات سے رشتہ کیا محض دشمنی کم کرنے کے لیے کیا اور مقصد نہیں تھا، لہذا وہ ازواج مطہرات دشمن رہی حضور کی، نعوذ باللہ، اور کافرہ رہی، ایک بھی مومن نہ ہوگی۔ اب کتے کا بچہ الزامی سوال میرا ہے، اس کا جواب دے دے۔ تمہارے نزدیک حضور کی ازواج مطہرات میں ایک مخلصہ خالص بی بی ہے جن کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، جن کی اولاد سے سیدہ خاتون پاک اور حضور کے دیگر جو ہے وہ صاحبزادیاں محترمہ ہیں۔ یہ بی بی پاک، ان کو تم مخلص خالص مومن قرار دیتے ہو۔ ان کے متعلق ملحدین اور زنادقہ اور اسلام دشمنوں کا اعتراض ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ 40 سال کی عمر شریف تھی سیدہ خدیجہ پاک کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف کم تھی، اور بی بی پاک مطلقہ تھی۔ سیدہ خدیجہ پاک پہلے شادی شدہ تھی، پچھلے خاوندوں سے جب انقطاع ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے شادی فرمائی، 40 سال کی عمر شریف تھی۔ تو اب جو زندیق اسلام دشمن ہیں، کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کمارے رشتے چھوڑ کر، نو عمر رشتے چھوڑ کر تمہارے رسول یہ بڑی عمر والی بی بی سے شادی کی۔ اب اعتراض یہ ہے ان کا اس وجہ سے کی کہ تمہارا رسول معاذ اللہ دنیا کا لالچی تھا اور یہ بی بی سرمایہ دار تھی، تو تمہارا رسول دنیا لینے کے لیے اس نے 40 سال کی بی بی سے شادی کی۔ یہ پہلا ایک اعتراض ہوگا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ تھی مکے کی سردار بی بی، سردار بڑی بی بی تھی، مالدار تھی، اور مکے والے ان کے رشتہ دار تھے، تو رسول نے اس وجہ سے ان کے ساتھ شادی کی، تمہارے رسول نے، تاکہ مکے والے لوگوں کی دشمنی کم ہو جائے، کیونکہ یہ بڑی بی بی ہے، سردارین بی بی ہے، سب کی رشتہ دار بی بی ہے، جب اس بی بی سے میری شادی ہو جائے گی تو یہ دشمنی نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ اس وجہ سے رسول پاک نے ان سے شادی کر لی۔ اب بھڑوی کا، ملحدین اور زنادقہ اور اسلام دشمنوں کا اعتراض سیدہ خدیجہ پر ہے، تیرا وہی اعتراض دوسری بیویوں پر ہے۔ اب کتے کا بچہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کا دامن پاک صاف کر کے دکھا،
اور دوسریوں کا دامن مبارک پاک صاف ہو جانا خود بخود ثابت ہو جائے گا. اور لعنت ہے تمہارے پیدا ہونے پر اور لعنت ہے تمہارے مذہب پر. اور کتے کے بچے اتنا نہیں سوچتے حرام زادے. اگر ازواج مطہرات پر وہ الزام دے رہا ہے تو وہی الزام بعینہ ہی سیدہ خدیجہ کو بھی شامل ہے. جب شامل ہے تو اس کو کیسے نکالو گے؟ پھر تو صاف مطلب یہ نکلا کہ نہ رسول خالص رسول تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نہ ان کی گھر والیاں خالص تھی اور نہ ہی ان کی اولادیں خالص تھیں. رسول بھی نفاق میں، اولاد بھی، بیویاں، سب کچھ نفاق اور منافقت میں وقت گزار کر چلے گئے. لعنت ہے تمہارے اہل بیت کے محبت کے دعوے پر. اہل بیت کے محبت یہی تم کو دے گئی. اگر صحابہ سے محبت کرتے، تعظیم کرتے تو ایمان سے کہتا ہوں اہل بیت بھی بچ جاتے، ازواج مطہرات بھی بچ جاتی، نبی پاک بھی بچتے، خدا بھی بچتا. تمہاری اس لعنت سے تو کوئی بھی نہیں بچتا. کتے کا بچہ کیا سمجھ آئی بات؟ سوال سمجھ آ گیا ہمارا کہ اس کتے نے اور اس کے ساتھ والوں نے حضور کی دوسری ازواج مطہرات پر الزام لگایا، بہتان لگایا کہ وہ منافق تھی اور حضور نے نعوذ باللہ بعض دشمنی کم کرنے کے لیے ایک سازش کی. حضور نے ایک سازش کی کہ تاکہ دشمنی کم ہو جائے رشتے لے کے جاؤ. تو جو اعتراض دوسری بیوی ازواج مطہرات پر ہوا وہی بعینہ ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا پر ہوا. کس طرح کہ سیدہ کے پاس دولت تھی، حضور کے پاس نہیں تھی. زندیق لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے رسول نے، یہ سکولوں میں اعتراض ہے، سکولوں کتابوں میں ہوتا ہے، تمہارے رسول نے یہ جو کیا اس وجہ سے کیا تاکہ وہ بیوہ عورت تھی تو بیوہ عورت جو ہے نا اس کا مال میرے ہاتھ آ جائے. یہ تو رسول نے مال کی لالچ میں نعوذ باللہ ایسا کیا. اور کتے کا بچہ آپ جواب دے. پھر وہی اعتراض جس مقصد کے لیے دوسروں میں شادی کی اسی مقصد کے لیے یہاں بھی شادی کی تاکہ مکے والے اس بی بی سرکار اس کی رشتہ داری کی وجہ سے سارے کے سارے دشمنی نہ کریں گے تو دشمنی کو کم کرنے کے لیے یہاں پر بھی شادی کی. تو بتا حضور کے گھر میں کوئی بی بی خالص نہ رہی. اس کا مطلب ہے حضور نے ان سے سازش کی اور انہوں نے حضور سے سازش کی. یہ ہے لانتیوں کا کام. اب سمجھ آ گیا؟ علی علی کرنے والے، علی علی کرنے والے کیا لانتی لوگ ہیں جن لانتیوں نے نہ پاک مولا علی کا کچھ چھوڑا، نہ پاک رسول کا کچھ چھوڑا، نہ پاک خدا کا کچھ چھوڑا. یہ الزامی اعتراض جواب ہے میرا الزامی جواب ہے. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ اگر پاک صاف خالص مومن طاہرہ مطہرہ سیدہ خدیجہ کو ثابت کرنا ہوگا تو باقیوں کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر وہ ثابت ہوں گی. اگر باقیوں کو منافق اور کیا کچھ ان غلیظ ترین کتوں کے زبان میں باقیوں کو ثابت کرنا ہے تو پھر سیدہ خدیجہ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا. یہ الزام اس سے نکل گیا، کوئی نکل جائے اس سوال سے. اللہ اکبر و کبیرہ. کیسے کیسے حرام زادے لوگ عربی پڑھتے ہیں، عربی بولتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، اور حال ان حرام زادوں کا یہ ہے. ایمان سے کہتا ہوں یہ گندی روڑی نہیں ہوتی، گندی روڑی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر. ایسے حرام زادے ممبر کی بجائے اس ڈھیر پر بیٹھے تو ان کے چاروں طرف کتے بھی سننے کے لیے جمع نہ ہوں. کتے، ہاں ہو سکتا ہے ان کی جنس اکٹھی ہو جائے، کتے جمع نہیں ہوں گے. اتنا توہین ہے، اتنا گستاخیاں کتے سن سکتے ہیں.